السلام علیکم دوستوں، آج ہم آپ کو ایک ایسے ملک کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو دنیا کے نقشے پر تو چھوٹا سا نظر آتا ہے مگر اپنی قدرتی خوبصورتی، نایاب جانوروں اور حیرت انگیز روایت کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ جی ہاں دوستوں، آج ہم بات کریں گے مڈغاسکر کے بارے میں، وہی جزیرہ جو اپنی الگ دنیا رکھتا ہے۔ مڈغاسکر ایک ایسا ملک ہے جو افریقہ کے مشرق میں بحیرہ ہند میں واقع ہے۔ اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو یہ افریقہ سے الگ ایک بڑا جزیرہ ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا چوتھا بڑے جزیرے والا ملک ہے۔ یہاں کے پہاڑ، جنگلات اور جانور زمین کے کسی اور حصے میں نہیں پائے جاتے۔ کہا جاتا ہے کہ مڈغاسکر قدرت کا تجربی باغ ہے، کیونکہ یہاں کی 90% نسلیں صرف اسی جزیرے پر ملتی ہیں، یعنی پوری دنیا میں اور کہیں نہیں۔ مڈغاسکر کا سرکاری نام ریپبلک آف مڈغاسکر ہے۔ اس کا دارالحکومت انٹاناناریوو ہے۔ پہاڑوں پر بسا یہ دارالحکومت رنگ برنگی عمارتوں اور قدیم بازاروں کی وجہ سے مشہور ہے۔ رات کو جب یہ شہر روشن ہوتا ہے تو لگتا ہے جیسے کسی پریوں کی دنیا میں آ گئے ہوں۔ دوستوں، مڈغاسکر کی سب سے دلچسپ بات اس کی قدرتی دنیا ہے۔ یہاں آپ کو وہ جانور دیکھنے کو ملیں گے جو آپ نے شاید صرف کارٹون یا فلموں میں دیکھے ہوں گے، جیسے لیمور۔ یہ شرارتی بندر جیسا جانور صرف مڈغاسکر میں پایا جاتا ہے۔ یہاں کے جنگلات میں 100 سے زائد قسم کے لیمور پائے جاتے ہیں، اس لیے مڈغاسکر کو لیمور آئلینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ مڈغاسکر دنیا کا سب سے بڑا ونیلا پیدا کرنے والا ملک ہے، وہی ونیلا جو آئس کریم اور مٹھائیوں میں خوشبو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں کے لوگ اب بھی زیادہ تر نقل و حمل کے لیے بیل گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ملک میں ٹرین سسٹم بہت محدود ہے۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں کوئی خطرناک جانور نہیں پایا جاتا، نہ شیر، نہ سانپ، نہ ہی کوئی زہریلا درندہ۔ مطلب جنگلوں میں گھومنا یہاں واقعی محفوظ ہے۔ اس جزیرے کے جنگلات ایمیزون سے بھی زیادہ پرانے ہیں۔ کہا جاتا ہے یہ تقریباً 10 کروڑ سال پرانے ہیں، یعنی ڈائناسور کے زمانے سے بھی یہاں زندگی موجود ہے۔ مڈغاسکر میں ایک ایسا انوکھا درخت اگتا ہے جسے باوباب ٹری کہا جاتا ہے۔ یہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے درخت کو الٹا لگا دیا ہو، جڑیں اوپر اور شاخیں نیچے۔ اسے ٹری آف لائف کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پانی محفوظ رکھتا ہے اور صحراؤں میں بھی زندہ رہتا ہے۔ مڈغاسکر کی آبادی تقریباً 3 کروڑ کے قریب ہے اور یہاں کی اکثریت افریقی اور ایشیائی نسلوں کے ملاپ سے بنی ہے۔ یہاں مالاگاسی زبان بولی جاتی ہے، لیکن فرانسیسی بھی عام ہے، کیونکہ مڈغاسکر ایک وقت میں فرانس کی کالونی تھا۔ 1960 میں اسے آزادی ملی اور تب سے یہ ملک اپنی منفرد شناخت کے ساتھ ترقی کی راہ پر ہے۔ یہاں کے لوگ بہت زندہ دل، محنتی، اپنی ثقافت کے دیوانے ہیں۔ مڈغاسکر میں ہر علاقے کی اپنی روایات ہیں، خاص طور پر ان کی ایک انوکھی رسم فاما دیہانا یعنی ٹرننگ آف دا بون سیریمنی۔ اس دن لوگ اپنے مرحوم رشتہ داروں کی قبریں کھول کر ان کے کفن کو نئے کپڑوں میں لپیٹتے ہیں، ان کے ساتھ گانے بجاتے ہیں اور جشن مناتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ مرنے والے دوبارہ ان کے ساتھ خوش ہوتے ہیں۔ دنیا میں شاید ہی کہیں ایسا تہوار منایا جاتا ہو۔ مڈغاسکر کی معیشت زیادہ تر زراعت، سیاحت اور قدرتی وسائل پر مبنی ہے۔ یہاں ونیلا کی پیداوار دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں کرنسی کی۔ یہاں کی کرنسی مالاگاسی اریاری ہے۔ ایک مڈغاسکر مالاگاسی اریاری پاکستانی روپیز کے مقابلے میں تقریباً 0.04 روپیز کے برابر ہے۔ مطلب یہاں جانا پاکستانیوں کے لیے زیادہ مہنگا نہیں۔ مڈغاسکر کے ساحل دنیا کے خوبصورت ترین ساحلوں میں شمار ہوتے ہیں۔ نوسیبی اور ایلے سینٹیماری نام کے جزیرے اتنے خوبصورت ہیں کہ لوگ انہیں ہڈن پیراڈائز کہتے ہیں۔ نیلے پانی، سفید ریت اور پرسکون فضا، بس یہاں بیٹھو اور دنیا کو بھول جاؤ۔ دوستوں، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہاں سڑکوں پر کچرا نظر نہیں آتا۔ لوگ قدرتی ماحول کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ اس ملک میں بڑے بڑے جنگلات کے علاوہ نیشنل پارک بھی ہیں، جیسے اندسی منتاریا نیشنل پارک، جہاں ہزاروں نایاب جانور اور پودے پائے جاتے ہیں۔ مڈغاسکر میں شادی کو فانام بادیانہ کہا جاتا ہے۔ یہ صرف 2 لوگوں کا رشتہ نہیں بلکہ 2 خاندانوں کا اتحاد سمجھا جاتا ہے۔ دلہا کے والدین دلہن کے گھر جا کر رسمی طور پر رشتہ مانگتے ہیں۔ اسی ملاقات کو فام پیتا کہا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک بات نہیں بلکہ ایک سیریمونیل ڈسکشن ہوتی ہے جہاں دونوں خاندان اپنی عزت اور نیت ظاہر کرتے ہیں۔ دلہے کا خاندان دلہن کے گھر کچھ تحفے لے کر جاتا ہے، جیسے چاول، کپڑے اور کبھی جانور تک۔ یہ تحفے محبت اور عزت کی نشانی مانے جاتے ہیں۔ شادی کے دن پورا خاندان خوشی میں شامل ہوتا ہے۔ روایتی ڈھول، خبوسکی اور بانسری بجائی جاتی ہے۔ لوگ گاتے، ناچتے اور رات بھر جشن مناتے ہیں۔ دلہن عام طور پر ریشمی کپڑے پہنتی ہے جنہیں ہاتھ سے تیار کیا جاتا ہے۔
مرد سفید یا خاکی رنگ کا روایتی لباس پہنتا ہے جسے لمبا کہا جاتا ہے۔ شادی کے کھانے میں چاول، گوشت اور ونیرا سے بنے میٹھے پکوان لازمی ہوتے ہیں۔ چاول وہاں کا قومی کھانا مانا جاتا ہے تو شادی بغیر چاول کی ادھوری سمجھی جاتی ہے۔ اس دن یہ لوگ اپنے مرحوم رشتہ داروں کی قبریں کھول کر ان کے کفن کو نئے کپڑوں میں لپیٹتے ہیں اور ان کے ساتھ گانا بجاتے ہیں۔ کچھ علاقوں میں یہ رسم شادی کے بعد ادا کی جاتی ہے تاکہ نیا جوڑا اپنے بزرگوں سے دعائیں لے سکے۔ ان کے نزدیک یہ عمل شادی کو خوش نصیب بناتا ہے۔ اگر آپ پاکستان سے مڈغاسکر جانا چاہیں تو ویزا آن لائن مل جاتا ہے جس کی فیس تقریباً $50 ہے اور ٹکٹ کی قیمت تقریباً 2 لاکھ روپے کے آس پاس ہوتی ہے۔ یہ ملک ٹورسٹ کے لیے کسی جنت سے کم نہیں۔ یہاں کے لوگ دوستانہ، کھانے مزیدار اور مناظر دل چھو لینے والے ہیں۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔